قرآن نے ہمارے سامنے جو مثالیں پیش کی ہیں، انبیاء کے واقعات پیش کیے ہیں، اور انبیاء کی دعوت کی مخالفت میں سامنے سے جو باتیں پیش آئی ہیں، جو کوششیں کی گئی ہیں، جس طرح سے سازشیں کی گئی ہیں، مکر و فریب کیا گیا ہے، جو ماحول اور جو زمانے کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے، اس سے ہمیں آج کے زمانے کو دیکھنے، سمجھنے اور آگے کا راستہ طے کرنے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو قصے ذکر کیے ہیں وہ صرف لذت کے لیے نہیں ہیں، موج مستی کے لیے نہیں ہیں، سن کر لطف لینے کے لیے صرف نہیں ہیں، بلکہ وہ درس عبرت ہیں، وہ نصیحت ہیں، وہ اللہ کی طرف سے پیغام اور میسج ہے، وہ آگے کے زمانوں کے دیکھنے کا ایک عینک اور چشمہ ہے، جس کے ذریعے سے انسان بعد کے زمانوں کو دیکھ سکتا ہے اور اس کی رہنمائی میں بہت سارے فیصلے کر سکتا ہے۔ ان قصوں میں سے ایک اہم ترین واقعہ اور قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی برگزیدہ اللہ کے پیغمبر، اولو العزم نبیوں میں سے ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے مستقل ایک شریعت اور نظام دیا گیا، اس کے حامل ہیں۔ ان کی ایک پوری قوم ہے اور بہت بڑی قوم ان کو اللہ کی طرف سے ملی۔ بنو اسرائیل نسل، قوم جو اللہ کی طرف سے برگزیدہ تھی، منتخب تھی، چوزن تھی، اس کا ایک اہم نبی بنا کر ان کو بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے مصر میں جنم لیا، ایجپٹ کی سرزمین پر، جب کہ بنو اسرائیل نسل اور قوم اور خاندان وہاں پہ بسا ہوا تھا اور کمزور تھا، لوور کلاس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اصل میں مصر کی زمین کے نہیں تھے، وہ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے۔ مصر کے اصل لوگ قبطی تھے اور ان کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، جو انہی میں سے تھے۔ وہاں پہ ایک مائنورٹی تھی جو بنو اسرائیل کی تھی، جن کو اسرائیلی کہا جاتا ہے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش اور ان کی زندگی، فرعون کے محل میں ان کی پرورش کا ایک لمبا قصہ ہے، جو آج میرا موضوع گفتگو نہیں ہے۔ اس مائنورٹی کے بیچ میں، اس پزمردہ، کمزور اور پریشانی کا شکار قوم کے بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو پیغام اور میسج دیا جاتا ہے، نبی بنایا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی دعوت کو لے کر قوم کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ بنو اسرائیل جو ان کی اپنی قوم ہے، اس کے ریفارم کا کام کرتے ہیں، اس کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، اس کے اندر جو کمیاں پیدا ہو گئی ہوتی ہیں، اللہ سے جو دوری آ گئی ہوتی ہے، اللہ کے دین کی خلاف ورزی جو عملی زندگی میں پیدا ہو گئی ہوتی ہے، ذہنی طور پہ جو کمزوری آ گئی ہوتی ہے، نفسیاتی طور پہ جو غلامی کی ایک سوچ پیدا ہو گئی ہوتی ہے، اس کو وہ دوبارہ سے تیار کر کے، دوبارہ سے اس کے اندر اصلاح کا کام کر کے ان کو نئے طریقے پر دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں، اس قوم کے اندر دوبارہ سے جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے پیغامات کو پہنچا کر اس کے اندر جو کمیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح دین پر آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف علیہم السلام کا جو دین ہے، اس دین پر لانے کی فکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ سامنے جو بنو اسرائیل کے علاوہ مصر کے اصل باشندے اور قوم ہیں، ان کو بھی خطاب کرتے ہیں، ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، بطور خاص فرعون کو مخاطب بناتے ہیں اور فرعون تک اللہ کی دعوت پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم بھی ان کو آتا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی ہارون دونوں فرعون کے پاس جائیں، وہ بہت باغی ہو گیا ہے، بہت بڑا سرکش اور ظالم بن گیا ہے۔ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور جا کے اس سے نرم گفتگو کریں، یعنی دین کی صحیح بات اچھے اسلوب میں، ایٹریکٹیو وے میں
اس کو تک پہنچائیں اور اس کے کانوں کے ذریعے سے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ یہ نبی کا قوم کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو پیغام ملا ہے کہ جو قوم وہاں پہ رہتی ہے اس کو بھی اللہ کی دعوت پہنچانی ہے، اور جو ہماری اپنی قوم ہے اس کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ لیکن بنو اسرائیل میں سے ایک شخص نکلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، جس کا نام ہوتا ہے قارون۔ قرآن میں سورہ قصص کے اندر اس کا ذرا تفصیلی تذکرہ بھی آیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کا ایک فرد تھا، اسرائیلی تھا، اور تورات کی روایت کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، فرسٹ کزن تھا قارون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت قریبی رشتہ اس کا تھا، لیکن اسے دولت کی لالچ لگ گئی تھی، مال کی محبت کا شکار ہو گیا تھا۔ مال کمانے کے لیے وہ غلط راستے پر چل گیا تھا۔ اسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں قربانی نظر آ رہی تھی، تکلیفیں نظر آ رہی تھی، مصیبتیں دکھ رہی تھی، لیکن ان کو چھوڑ کر دوسری اسٹریم پہ جانے پر اس کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرے مفادات جڑے ہوئے ہیں، میرے فائدے لگے ہوئے ہیں، مجھے بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اگر میں جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے، میجورٹی ہے، اس کے خیمے میں چلا جاتا ہوں تو مجھے بہت کچھ مل جائے گا۔ اس خیال نے اسے اس بات پر مجبور کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا، اور خلاف ہونے میں وہ فرعون کے خیمے میں چلا گیا۔ فرعون کا ساتھ اس نے اختیار کر لیا اور فرعون کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا۔ مال کمانے کی ہوس، مال کی محبت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مال کمانے کے لیے اس نے ہر جائز اور ناجائز راستے اختیار کیے۔ اسے معلوم تھا کہ موسیٰ کی شریعت کو فالو کرنا ہوگا تو حرام اور ناجائز سے بچنا ہوگا، اور اندھا دھن مال کمانے کے لیے حرام کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان اندھا ہو کے ہر اخلاقی، معاشی، دینی، مذہبی، روحانی، سماجی اقدار اور ویلیوز سے نکل جاتا ہے، تبھی وہ پھر اندھا دھن مال کماتے ہوئے بلینر اور سب کچھ بنتا چلا جاتا ہے۔ جس کے اندر اخلاق ہوتے ہیں، جس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، جس کے اندر دوسروں کا خیال ہوتا ہے، وہ اپنے مال کو اپنی جیب میں صرف جمع کر کر کے نہیں رکھتا، اپنے خزانوں میں اسٹور نہیں کرتا رہتا، بلکہ وہ نکال کے دوسروں تک بھی پہنچاتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ اس لیول پر نہیں آتا جس لیول پر یہ دغا دینے والے، دھوکہ دینے والے، ظلم کرنے والے، سرکشی کرنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو بھی مخاطب کر رہے تھے، اس کو بھی سمجھا رہے تھے، فرعون کو بھی سمجھا رہے تھے۔ فرعون کے محل میں وہ پلے تھے، اس لیے ان کو فرعون کے دبدبے اور رعب کا اثر نہیں تھا، وہ کھل کر فرعون سے اللہ کی بات کرتے تھے۔ قارون تو ان کے گھر کا تھا، اس کو بھی سمجھاتے تھے، لیکن قارون اور فرعون میں ایک الائنس ہو گیا، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت اور کرسی جو ہوتی ہے وہ ساہوکاروں اور پونجی والوں کے ساتھ الائنس کر کے چلتی ہے۔ ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا اندرونی رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ان کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کو ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر جائز و ناجائز کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے حکومت کا انفلوئنس چاہیے ہوتا ہے، اور حکومت چلانے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ان کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق اور گٹھ جوڑ بن جاتا ہے۔ وہی گٹھ جوڑ فرعون اور قارون میں تھا۔ قارون بہت بڑا وہاں کا ایجپٹ کا سب سے ریچسٹ پرسن تھا، سب سے بڑا مالدار تھا، اور فرعون جو تھا وہ ایجپٹ کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر تھا۔
ان دونوں میں تعلق بنا. اس نے اس کے مال سے فائدہ اٹھانا چاہا، اس نے اس کی کرسی سے فائدہ اٹھانا چاہا، اور ان دونوں کا تعلق بننے کی وجہ سے قوم، عوام اور عام طبقے کا استحصال شروع ہو گیا. ظلم عام ہونے لگا، کیونکہ مال کو سمیٹنے کے لیے ایکسپلائٹیشن ضروری ہوتا ہے، اور قارون جو تھا وہ قوم کا ایکسپلائٹیشن کرتا تھا. خاص طور پہ یہ جو بنو اسرائیل قوم تھی، یہ فارمرز تھے، لوور طبقے کے لوگ تھے، یہ کھیتی اور زمین پر فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ تھے. قارون انہی میں سے ایک تھا، لیکن اس نے ان کا استحصال اس طرح سے کیا کہ ان کی زمینوں کو، ان کے کھیت کلیان کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا، ایکوائر کرنا شروع کیا، اور ان کو کام کرنے کے لیے دیا. کام کرنے کے بعد ان کو ان کی روزی بہت معمولی مقدار میں دینے لگا. ان کی طرف سے اگر کچھ مطالبہ ہو تو ان پر ظلم کرنے لگا. قرآن نے اتنے بہترین طریقے پر پوری باتوں کو ایک لفظ سے کہا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اس نے اپنی ہی قوم پر ظلم کیا، سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا، ایکسپلائٹیشن کیا، اور ان کا استحصال کیا. یہ سارے مفہوم اس بغا کے لفظ کے اندر آئے ہیں. اس قوم کو لیبر بنا کے استعمال کرتا تھا، ان کو ان کی روزی بہت کم دیتا تھا، اور اگر وہ اتنا زمین سے غلہ اگا کر نہیں دے پاتے تھے اس کو جتنا یہ رکھتا تھا مطالبے میں، تو پھر زمین ان کی ہڑپ لیتا تھا، ان کی زمین لے لیتا تھا. پہلے ان سے کانٹریکٹ کرتا تھا کہ اتنا تمہیں غلہ پیدا کرنا ہے اور میں تمہیں اتنا اس پر معاوضہ دینے والا ہوں. اگر اس میں کمی بیشی ہوئی تو یہ ان کی زمینیں ہڑپ لیتا تھا، خود اپنے قبضے میں لے لیتا تھا اور ان کو فقیر بنا دیتا تھا. اس طرح جو لوور طبقہ تھا وہ اور زیادہ کمزور ہونے لگا، جو کسان تھے وہ اور زیادہ بھکمری اور زبونحالی اور فقر و افلاس کے شکار ہونے لگے. لیکن ایک جو ریچسٹ پرسن تھا، اس کی ویلتھ، اس کا مال بڑھتا چلا گیا، کیونکہ پورے ریسورسز اس کے کنٹرول میں آ گئے. ظلم کرنا، ایکسپلائٹیشن کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ اس کو رولنگ پارٹی کا سپورٹ تھا، کیونکہ اس کو فرعون کا ساتھ تھا. فرعون اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور ہر جائز اور ناجائز لاز اس کے لیے بناتا تھا، ہر طرح سے اس کے لیے زمین کو ہموار کرتا تھا، پورے مواقع اس کو دیتا تھا، اس کے پیٹھ پر کھڑے ہو کر اس کو پورا سپورٹ دیتا تھا. حالانکہ فرعون بنو اسرائیل کا سخت ترین دشمن تھا، لیکن کیونکہ یہ شخص اس کے فائدے کا تھا، اس لیے قارون کو اس نے اڈاپٹ کیا تھا، قارون کو اس نے اپنے ساتھ ملایا تھا، اس کے ساتھ الائنس کیا تھا، اس کے ساتھ گٹھ جوڑ بنایا تھا، ساٹھ گانٹھ کی تھی، اور اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر آگے چلنے کی کوشش کی تھی. اللہ فرماتا ہے کہ قارون کو ہم نے مال و دولت سے نوازا تھا، اور یقیناً بہت زیادہ مال دیا تھا. اور اس کی مالداری کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اس کو ہم نے اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی جو کنجیاں تھیں، جو چابیاں تھیں، جو کیز تھیں، اس کو سنبھالنے کے لیے ایک طاقتور ٹیم چاہیے ہوتی تھی. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے جو محل تھے، اس کے جو کولڈ اسٹوریج تھے، اس کے جو غلے کو اسٹور کرنے کے لیے گھر بنے ہوئے تھے، ان کی جو چابیاں ہوتی ہوں گی اس پہ بڑے بڑے پھاٹک، بڑے بڑے دروازے ہوتے ہوں گے، اور اس زمانے میں دروازوں پر لاک لگانے کے لیے لکڑی کا یوز ہوتا تھا، بڑی بڑی لکڑیاں ہوتی تھیں. تو اس طرح اس کے پاس اتنے محلات تھے، اتنے کولڈ اسٹوریج تھے، اتنی جائیداد اور زمینیں تھیں، اتنے محلات اور پیلس تھے کہ ان کی جو لاک ہوتے تھے، لاک اس وقت بڑی بڑی لکڑیاں ہوتی تھیں، اس کو اٹھانے کے لیے ایک دو آدمی کافی نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک طاقتور ٹیم چاہیے ہوتی تھی. ایک دوسرا مطلب بھی اس کا یہ ہے کہ اس کے پورے اس کے سسٹم کو، جو اس کا مال و دولت کا سسٹم ہے، اس کے جو ایسٹس ہیں،
اس کے پاس جو بینک بیلنس ہے، اس کے پاس جو سامان موجود ہے، اس کے ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک زبردست باصلاحیت ٹیلنٹڈ ٹیم چاہیے تھی. جیسے آج ملٹی نیشنل بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، وہ ایک دو آدمی سے نہیں چلتی، اس کے لیے ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے جو اس کو سنبھالتی ہے، جو اس کو چلاتی ہے. اسی طرح اس کے پاس بھی اتنا بڑا بزنس تھا، اتنی بڑی اس کی کمپنی تھی کہ اس کو سنبھالنے کے لیے ایک دو آدمی کافی نہیں تھے، بلکہ بہت باصلاحیت، طاقتور، ٹیلنٹڈ لوگوں کی ایک پوری ٹیم اس کے ساتھ جمع تھی، چلتی تھی. وہ اکڑتا چلا گیا، بگڑتا چلا گیا، قوم پر ظلم کرتا چلا گیا. فرعون کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کرتے کرتے اپنی ہی بھائی بندوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگا، اپنے ہی لوگوں کا استحصال اور ایکسپلائٹیشن کرنے لگا. فرعون کی مدد سے اس نے بنو اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا. قوم کا ریئیکشن کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کیا تھی؟ اور جو داعی لوگ تھے، جو اس سے مقابلہ کرنے والے تھے، ان کا کیا رویہ تھا، ایٹیٹیوڈ تھا، کیا ریئیکشن تھا، اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کسی مسئلے میں کیسے ریئیکشن دینا ہے اور کیسے مضبوط طریقے پر اس ظلم کے دھارے کو روکنا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جب یہ ظلم کی ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اس کے لیے مضبوطی سے مقابلہ چاہیے ہوتا ہے اور حکمت کے ساتھ راستہ طے کرنا ہوتا ہے. مضبوط، طاقتور، پرجوش، پرہمت، پرعزیمت ایک اقدام بھی چاہیے ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ حکمت پر مبنی، سمجھ پر مبنی، پلاننگ پر مبنی، سوجھ بوجھ پر مبنی اسٹریٹجی بھی چاہیے ہوتی ہے. ان دونوں کے ساتھ جب ظلم کے طوفان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تب اس کو روکنا ممکن اور آسان ہوتا ہے. اللہ نے پیغام سنایا موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے خاص نمائندہ لوگوں کے ذریعے سے قارون کو یہ پیغام دیا گیا، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. 5 باتیں سمجھائی گئیں، 5 نکات پر، 5 پوائنٹ پر ڈسکشن کیا گیا اور قارون کو مخاطب بنایا گیا جو اس وقت نمائندہ لوگ تھے، بنو اسرائیل کے اچھے پڑھے لکھے سمجھدار اثردار کسی قدر لوگ تھے. انہوں نے قارون کے ساتھ ڈائیلاگ کیا، قارون کے ساتھ بات چیت کی اور بات چیت میں 5 پوائنٹس پر اس سے ڈسکشن کیا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ 5 چیزوں کی نصیحت اس کو کی. پہلی، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اکڑو نہیں، تکبر نہ کرو، پیسے پر گھمنڈ نہ کرو. تم جانتے ہو کہ خدا گھمنڈیوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اس سوچ کو ذہن سے پہلے نکالو کہ میں بڑا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے. اس سوچ کو پہلے نکالو تب بات آگے ہوگی. لا تفرح، اکڑو نہیں، گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو، اپنے کو بہت بڑا نہ سمجھو. تم سے بڑا اللہ ہے اور وہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. دوسری بات، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اے اللہ کے بندے، اتنا سب کچھ تجھے ملا ہے تو یہ سب چھوڑ کے جائے گا نا دنیا میں. جتنا بڑا تیرے پاس ساز و سامان ہو، جتنا بڑا لاؤ لشکر ہو، جتنا اثر و نفوذ ہو، جتنی طاقت ہو، جتنے تیرے پاس ٹولز ہوں، کولڈ اسٹوریج ہوں، جو آلات ہوں، وہ سب تیرے پاس ہوں، لیکن تو چھوڑ کے تو جائے گا نا. جو ملا ہے اس سے آخرت کو بناؤ. جو تمہیں ملا ہے اس سے مرنے کے بعد کی زندگی کو بناؤ. کیونکہ تم جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام جس بات کے داعی ہیں، تم اسی قوم سے ہو، تم سمجھتے ہو کہ آخرت کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے. سمجھو کہ آخرت کو بنانا اسی دنیا کی کھیتی سے ہے. دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس ہے
اس کی کھیتی کر کے تم آخرت کو بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے اس سے آخرت کے گھر کو تو بناؤ. تم دنیا میں محل بنا رہے ہو، تم دنیا میں بڑے بڑے اپنے جاگیر اور اپنے لیے زمینیں خرید کر اپنی جائیداد بنا رہے ہو. ذرا آخرت کے گھر کو بھی تو تلاشو. الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، کیونکہ اس کے پاس پیلیسز تھے، دنیا میں بہت بڑے محلات تھے، تو کہا گیا تم آخرت کے گھر کو بھی تو سوچو، وہاں بھی کچھ بنانا ہے. یہ تو چھوڑ کے چلے جاؤ گے نا، جتنا سب کچھ بنا لو، ایک دن جب آنکھ بند ہوگی تو سب پیچھے چھوٹ جائے گا. کس کا ہوگا وہ؟ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. تیسری بات، ولا تنس نصیبک من الدنیا. دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارا جو دین ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم مال کمانا ہی چھوڑ دو، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم پورا مال موسیٰ کو دے دو، اللہ کے راستے میں دے دو، اپنے لیے کچھ رکھو ہی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے دنیا کے حصے میں سے مت بھولو. جو تمہارا دنیا میں رہنے کا، دنیا کی ضروریات کا اچھے اسٹینڈرڈ کے ساتھ تمہارے اعتبار سے جو ضروریات ہیں اس کو اختیار کرو، اس کو مت بھولو. تمہیں اچھے سے اچھے کھانے کی ضرورت ہے، کھاؤ. اچھے سے اچھے پہننے کی ضرورت ہے، پہنو. اچھے سے اچھے گھر میں رہنے کی ضرورت ہے، رہو. یہ تمہارا حق ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس کو جائز اور مشروع کیا ہے، اور اللہ کی شریعت میں اس کی گنجائش دی گئی ہے، تم اس کو اختیار کرو. دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں دنیا میں ایک بڑا مقام دیا، اللہ نے تمہیں دنیا میں ایک بڑی حیثیت دی، اللہ نے تمہیں بہت زیادہ مال و دولت دی. لہٰذا اپنا جو رول ہے ایک سوسائٹی کے اندر اس کو مت بھولو. تم جو رول پلے کر سکتے ہو، تم جو کام کر سکتے ہو سوسائٹی کے اندر، تم جو بنو اسرائیل کو بچا سکتے ہو، تم جو قوم کے اندر ایک زبردست تبدیلی لا سکتے ہو، تمہارے مال کے ذریعے سے، تمہارے الائنس اور تمہارے کنیکشنز کے ذریعے سے، اور تمہارے پاور کے ذریعے سے، اور تمہاری قوت اور تمہارے اثر و نفوذ انفلوئنس کے ذریعے سے تم جو سوشل رول پلے کر سکتے ہو اس کو بھی مت بھولو. جو دنیا کا ہے، دنیا کے اندر جو کچھ تم کر سکتے ہو اس کو بھی مت بھولو. آخرت کو بھی بناؤ، دنیا کو بھی کماؤ، اور دنیا میں بہتر سے بہتر جو کر سکتے ہو اس کو پیش کرو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. چوتھی بات، لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. تمہیں تو اللہ کی طرف سے بہت کچھ مل گیا، بہت مال و دولت، بڑی بڑی جاگیر تمہیں مل گئی. اب تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ دین کی بنیاد ہوتی ہے. تم نے کمایا ہے تو قوم پر بھی خرچ کرو. تمہاری مٹھیوں میں مال ہے تو غریبوں تک بھی پہنچاؤ، یہ حق ہے. ایک تو زکوٰۃ ہے جو دینا ہی دینا ہے، دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ جو جتنا بڑا ہوگا اسی اعتبار سے قوم کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہوگی. قوم کی، غریبوں کی، کمزوروں کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہوگی. اگر بہت بڑا مالدار ہے لیکن اس کی بستی میں، اس کے ملک میں، اس کے علاقے میں بھوکا پیٹ کوئی سو رہا ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا کل. تم نے بہت کچھ مال جمع کر لیا، ملینر بلینر تم بن گئے، لیکن تمہارے ہی ملک میں تمہاری ناک کے نیچے ایک آدمی بھوکے پیٹ رات میں سو رہا تھا، تم اس کو کھانا کیوں نہیں پہنچا پائے؟ اس کا سوال اللہ کی طرف سے ہوگا. جس اللہ نے تمہیں اتنا دیا وہی اللہ تم سے پوچھے گا کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس تک تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. پانچویں بات، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. دیکھو زمین میں کرپشن نہ کرو، یہ برداشت نہیں ہوگا. فساد نہ مچاؤ، بگاڑ نہ پیدا کرو. اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے انفلوئنس کے ذریعے سے، اپنی گورنمنٹ کے ذریعے سے، اپنی کرسی کے ذریعے سے، اپنے سکے کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کے درمیان بگاڑ، فساد، کرپشن، ظلم، ناانصافی، انجسٹس کا معاملہ نہیں کرو. ان اللہ لا يحب المفسدین. فسادیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. یہ وہ دعوت ہے مضبوط جس کی بنیاد پر قارون جیسے لوگوں کو مخاطب کرنا ہے. قارون کے جو چیلے چاپڑ اور اس کے اولاد ہیں
ان کو سمجھانے کے لیے قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے، سب سے پہلے اکڑ اپنے دماغ سے نکالو، جو بھوت تمہارے دماغ پہ سوار ہے اپنی مالداری کا، اپنے بڑے ہونے کا، اس کو دماغ سے نکال کر پیروں میں رون دو اور صحیح طریقے پر اپنے مال کا استعمال کرو، ایکسپلائٹیشن ختم کر دو، ظلم اور ناانصافی ختم کر دو، کرپشن ختم کر دو، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ مضبوط سوچ ہے، تھنکنگ ہے، جس کے ذریعے سے اس طرح کی طاقتوں کو روکا جاتا ہے۔ پھر جو تبدیلی آتی ہے، چینجنگ آتی ہے، وہ مضبوط قوم کے مضبوط اسٹینڈ کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے مدد کے ذریعے آتی ہے۔ ایک طرف قوم کا مضبوط اسٹینڈ چاہیے ہوتا ہے، زبردست طریقے پر اس کے مقابلے کی ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور اپنے حق کو لینے کے لیے قربانی اور سیکریفائز کرنے کا جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کی طرف سے پھر فیصلے آتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہوتے ہیں اور اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں، ہمارا آپ کا اس میں دخل نہیں ہوتا ہے۔ ہم کس کے لیے جو چاہیں وہی ہو جائے، ایسا ضروری نہیں کہ اللہ بھی وہی چاہے۔ لیکن بہرحال فرعون اور قارون کے بارے میں اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ آگے تذکرہ کیا گیا۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ لوگ کہتے تھے کاش میں بھی ویسا ہو جاؤں، کاش کہ میرے پاس بھی ویسے ہی دولت ہوتی جیسے فلاں فلاں کے پاس ہے۔ ملک کے، کنٹری کے جو ریچسٹ پرسن ہیں، ہم سوچے کاش میں بھی ویسے ہی بن جاتا، میرے پاس بھی ایسی لگژری لائف ہوتی۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، پہلی بات تو یہ کہی گئی اس سے پہلے کہ جب قارون کو یہ نصیحت کی گئی نا کہ ایسا کرو، یہ سوچو، یہ بات ہے، اس کی طرف سے جو جواب تھا وہ کیا تھا؟ ارے کیا بتاتے ہو تم کہ اللہ نے دیا ہے اور لوگوں کے ساتھ میں ایسا کروں؟ یہ تو میں نے اپنے بلبوتے پر کمایا ہے، یہ تو میرا اپنا مال ہے، یہ تو میرے ٹیلنٹ، میری اسکل اور میری طاقت کے ذریعے سے مجھے ملا ہے، یہ مال میرا ہے اور اپنی محنت سے میں نے حاصل کیا ہے، مجھے کیا لینا دینا لوگوں سے، مجھے کیا معلوم اللہ کا حق جو میں دوں بندوں کو۔ یہ اس کی طرف سے ریئیکشن اور سوچ تھی، یہ پیسہ میرا اپنی محنت کا ہے، یہ تو میری سوچ ہے، یہ تو میرا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے میں نے کمایا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی اس طرح کے لیڈر اور اس طرح کے سرکش لوگوں کو مٹی میں ملا دیا ہے، جو اس سے بھی زیادہ مالدار تھے اور اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے، اللہ نے زمین میں ان کو ملا دیا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے کیسے ہلاک کیا پہلے والوں کو۔ بہرحال لوگ اس کو دیکھ کر کہتے تھے کاش میں بھی اس کی طرح ہو جاؤں، جب وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ، اپنے پورے اسکواڈ کے ساتھ، اپنی پوری چابیوں اور محلات کے ایڈمنسٹریشن کی ٹیم کے ساتھ نکلتا تھا، اپنی پوری وہیکلز کے ساتھ سامنے آتا تھا، جب روڈ پر وہ نکلتا تھا اور لوگ اس کو آ کے دیکھتے تھے تو دنیا چاہنے والے کہتے تھے یا لیتنی اوتی تو مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی ویسے ہی مل جاتا جیسا کہ قارون کو ملا ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، کاش کہ میرا بھی ایسا سکہ چلتا، کاش کہ میرے بھی ایسی کمپنیز ہوتی اور میرے پاس بھی ایسی جاگیر، زمین اور جائیداد ہوتی۔ لیکن جو علم والے تھے، یعنی جو اللہ کے دین کو اور اللہ کے یونیورسل سسٹم کو سمجھتے تھے کہ کیسے اللہ ڈھیل دیتا ہے اور کیسے ظالموں کی پکڑ کرتا ہے، وہ کہتے تھے وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ارے تمہارا ستیہ ناس ہو، تم کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ کا جو بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے جو ملے گا، اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر، وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ جتنا مال اس کو مل جائے، جتنی دولت اس کو مل جائے، جتنی طاقت اس کو مل جائے، لیکن اللہ کی طرف سے جو ثواب ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہیچ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دن وہ اپنے پورے تمطراق کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ،
پورے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، پوری ٹیم کے ساتھ، پورے خزانوں کو لے کر اپنے محل سے نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ایک زلزلہ آتا ہے، ارتھکوئک آتا ہے خطرناک قسم کا، اور قارون کو اپنے پورے لشکر، پوری ویلتھ، پورے پیلس کے ساتھ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ پورا کا پورا جو ایک اس کی دنیا ہوتی ہے، اس کا ایک پورا ورلڈ ہوتا ہے، اس کو زمین نگل جاتی ہے، زمین میں تہس نہس ہو کے ملیہ میٹ ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ لوگ کہتے ہیں کاش میں اس جیسا ہو جاتا، ارے اللہ نے مجھے بچا لیا ورنہ تو میں ہلاک ہو جاتا، اسی کی طرح میں بھی برباد ہو جاتا، اسی طرح میرے لیے بھی ہلاکت آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا فیصلہ اس بادشاہ کے بارے میں بھی آ جاتا ہے جو فرعون بنا بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کو سمندر نگل جاتا ہے، اس کو زمین نگلتی ہے پورے مال و دولت کے ساتھ، اور فرعون کو سمندر کھا جاتا ہے۔ اس طرح ان دو بڑے بڑے کیریکٹر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ دونوں کیریکٹر ہر زمانے میں زندہ ہوتے رہتے ہیں اور ہر زمانے میں نئے نئے چہروں کے ساتھ سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن آگے اللہ کا فیصلہ ان کے لیے وہی رہتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کی سنت کو سمجھا جائے اور وہ پہلے عمل کیا جائے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے قوم کو، تب جا کے اللہ کی طرف سے وہی فیصلے ہوتے ہیں جو پچھلوں کے لیے ہوئے ہیں، اگلوں کے لیے بھی وہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دے کر اور دین کے تقاضوں کو سمجھ کر صحیح دعوت کو سارے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔